ارے بہن، آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری جو دیورانی ہے وہ ہمارے گھر میں اتنا زیادہ جادو ٹونا کرتی ہے۔ ہمارے گھر میں جو میری بہو ہے وہ اتنی بیمار ہو گئی ہے، چارپائی پہ لگ گئی ہے اور اس طرح کا میرے ساتھ شک کر رہی ہے۔ کیا آپ بھی اس طرح کی کشمکش میں شکار ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نور انسپائر۔ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سب بھی اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے الزامات ہوتے ہیں کہ دیورانی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے؟ آخر اس ڈرامے کا سچ کیا ہے؟ آخر ہر سسرال میں جٹھانی کو دیورانی ہی جادوگرنی کیوں لگتی ہے؟ کیا یہ واقعی دیورانی کا جادو ہوتا ہے یا پھر جٹھانی کا اپنا حسد یا جلن ہوتا ہے؟ آج کی یہ ویڈیو اس دیورانی اور اس چاچی کے لیے ہے جس پر سسرال میں کبھی نہ کبھی یہ الزام لگا ہے، لگتا ہے اور اس نے ہمارے گھر پر کچھ کروا دیا ہے۔ اگر آپ کی جٹھانی بھی آپ پر جادو ٹونے کا شک کرتی ہے، بات بار پر طنز کرتی ہے، تو آج خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ جب جٹھانی کے اپنے گھر میں میاں سے لڑائی ہو، بچے کہنا نہ مانے یا اس کی اپنی نالائکی سامنے آنے لگتی ہے نا، تو وہ اپنی خامیاں چھپانے کے لیے سب سے آسان قربانی کا بکرا اپنی دیورانی کو بنا دیتی ہے۔ سسرالی سیاست کا کچا چٹھا کھولتے ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسی عورتوں کے الزامات سے اپنی عزت نفس کو کیسے بچانا چاہیے۔ جٹھانی کی حسد کی نفسیات۔ مائی ڈیئر کوئین، جادو ٹونے کا الزام لگانا اصل میں ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ جب جٹھانی دیکھتی ہے کہ دیورانی کا شوہر اس سے پیار کرتا ہے، اس کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے، دیورانی کے بچے سلیقہ مند ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، تو دیورانی خود سمجھدار ہے تو سسرال میں اپنی عزت بنانا چاہتی ہے، تو جٹھانی کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یقین جانیے بالکل 100% بات ہے۔ اب چونکہ وہ دیورانی جیسا بن تو نہیں سکتی نا، تو اس لیے وہ اس کے پاس اتنی عقل یا صبر بھی نہیں ہوتا، تو وہ اپنی ناکامی کا جو ملبہ ہوتا ہے نا، سارا کا سارا اٹھا کے دیورانی پہ ڈال دیتی ہے۔ وہ ساس اور نندوں کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ دیکھنا، اس نے میرے میاں پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا ہے۔ اگر وہ نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہے تب بھی اس پہ یہی الزام لگ رہا ہوتا ہے، اگر قرآن شریف پڑھتی ہے تو بھی، اگر تسبیحات کرتی ہے نا تو بھی وہ یہی کہتی ہے کہ یہ پڑھ پڑھ کے ہمارے اوپر پھونک رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ تو ایسے میری دیورانی کرتی ہے اور پھونکے مارتی ہے تو میرے میاں نا مجھ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا جب یہ چاچی اس گھر میں آئی ہے نا تو ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں، تو بس کیونکہ وہ آ گئی ہے تو ان کا جو کھانا پینا تھا وہ ختم ہو گیا، کھل کے جو کھاتے تھے وہ سارا کھانا پینا اب کم ہو گیا، تو اس لیے اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو جب بچوں کی تربیت کی بات آئے تو اس میں بھی وہ زہر گھولنا شروع کر دیتی ہیں۔ سب سے بڑا الزام تو یہی لگایا جاتا ہے نا کہ جٹھانیاں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں، یہ ظلم کرتی ہیں، خود تو حسد کی دلدل میں دھنسی رہتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی اسی غلط پٹری پر چڑھا رہی ہوتی ہیں، یہی سبق پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو بس ان کے بچے بھی ان جیسے ہی بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے سامنے دن رات بیٹھ کر یہ پٹیاں پڑھاتی رہتی ہیں، تمہاری چاچی اچھی عورت نہیں ہے، اس سے دور رہا کرو، اس نے ہمارے کمرے کے آگے پانی پھینکا تھا، وہ ہم سے جلتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معصوم بچے اپنے سگے چچا چچی اور کزن سے نفرت کرنے لگتے ہیں، تو پھر جٹھانی کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ جٹھانی اپنے حسد کی وجہ سے خاندان کی نسلوں میں دوریاں پیدا کر دیتی ہے اور بچے بھی بڑے ہو کر اسی شکی اور وہمی پٹری پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو ان کی اپنی زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے، اور بعد میں وہ بالکل بھی اپنے کزن سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور چاچو چاچی سے، جو کہ بہت زیادہ قربانی انہوں نے دی ہوتی ہیں، وہ ان سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے، ان کی ماں نے یہی ان کو تربیت دی تھی، تو اس لیے وہ اس حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے۔ اچھا مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں بھی یہ معاملات ہیں؟ میرے گھر میں تو ہیں۔ جٹھانی کا اپنے میاں سے جھگڑا اس کے اپنے تیز مزاج یا بدتمیزی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ شور مچاتی ہے نا کہ میری دیورانی نے ہمارے بستر کے نیچے کچھ رکھوا دیا ہے، تبھی تو میرا میاں میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ سستی اور پھوڑ پن کا پردہ۔ جٹھانی خود سست ہے، نہ وقت پر کھانا بناتی ہے، نہ صفائی کا خیال رکھتی ہے، اور جب سانس ڈانٹتی ہے نا تو رونے بیٹھ جاتی ہے۔ بھاری پن رہتا ہے، کسی نے میرا ہاتھ پاؤں باندھ دیا ہے، بس دیورانی کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے کیا آپ کے بھی گھر میں ہوتا ہے؟ تو مجھے لازمی آپ سب نے نا کومنٹ کر کے لازمی بتانا ہے۔ اپنے بچے دن بھر موبائل پر گیمز کھیلتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ جب دیورانی کا بچہ کلاس میں فرسٹ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں میرے بچوں کا تو دماغ ہی بند کر دیا ہے،
اس نے، ورنہ میرے بچے تو اتنے ذہین تھے کہ فرسٹ آتے تھے۔ اب یہ الزامات بھی ایک دیورانی پر لگنا شروع کر دیے ہیں۔ اگر آپ کی جیٹھانی بھی ایسی ہیں تو آپ نے رو رو کر کمرے میں بند نہیں ہونا، بلکہ ان 4 طریقوں پر آپ نے اس کا منہ بند کر دینا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے، اپنے خوف کو ختم کریں، اللہ پر یقین کریں۔ سب سے پہلے تو اپنے دل سے جادو کا ڈر نکال دیں، سورۃ البقرہ پڑھیں اور یاد رکھیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کا بال بھی بینگا نہیں کر سکتا اور ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب آپ یہ جو ہوتا ہے نا ڈر چھوڑ دیں گی تو سامنے والے کا آدھا بار تو وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ جو وہ ڈراتی رہتی ہیں یہ ایسے ہو گیا، یہ تو فضول خیالات ہوتے ہیں کہ اس نے ایسے کر دیا ایسے کر دیا۔ جو آج کل کے عامل ہیں نا وہ بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تعویذ دھاگوں والے فضول میں، جو کہ ایک دوسرے کی گھروں میں لڑائیاں کروا رہے ہوتے ہیں، جو بس بتا دیتے ہیں تمہاری جیٹھانی ایسی ہے یا نند ایسا ہے یا تمہارے سالے نے ایسے کروا دی، یہ والی چیزیں۔ تو یہ والی چیزیں جو عالم بیٹھے ہیں نا وہ بھی فضول میں ہے، پیسہ ڈھونگی ہیں زیادہ تر نا، تو وہ اس طرح کی باتیں بالکل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ ساس یا نند کے سامنے ایسا کوئی اشارہ کرے نا تو پھر بڑے پیار سے لیکن سب کے سامنے اونچی آواز میں کہیں، باجی اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو چلیے ہم مل کر کسی ایسے عالم دین کے پاس چلتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میرے سر پر جھوٹا الزام لگا کر گناہ گار نہ بنے۔ جب آپ کے سب کے سامنے اسے چیلنج کریں گی نا تو اس کی بولتی بھی بند ہو جائے گی اور یہ خاموش بھی ہو جائے گی۔ بچوں کو محبت سے جیتیں، بلکہ چاچی کے خلا بچوں کے کان بھرتی ہے، آپ جواب میں چچی بن کر ان بچوں کو پیار دیں، انہیں کبھی کبھار کوئی چیز لا کر دیں، ان سے اچھے سے بات کر لیں ان کے بچوں سے۔ جب بچے خود دیکھیں گے کہ میری چچی تو اتنی اچھی ہیں اور ماں کا جھوٹا چہرہ بچوں کے سامنے بھی خود بے نقاب ہو جائے گا اور وہ سکون سے بھی بیٹھ جائے گی جو الزامات لگا رہی ہے۔ گھر کی یہ سیاست اپنے شوہر کو پیار سے بتائیں، انہیں کہیں میں گھر میں سکون چاہتی ہوں لیکن باجی کا یہ وہم ہمارے رشتے کو خراب کر رہا ہے۔ یہ باجی جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے، انگلی اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کرے گی۔ اگر آپ کا شوہر بھی ساتھ کھڑا ہوگا تو کوئی آپ پر انگلی بھی نہیں اٹھائے گا۔ اور کوئی حسد انسان کی اپنی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ جیٹھانی کا یہ وہم اس کا اپنا نقصان ہے۔ آپ اپنے گھر میں خوش رہیں، پورے اعتماد رہیں اور اپنی شخصیت کو نکھاریں۔ کیا آپ کے سسرال میں بھی کوئی ایسی جیٹھانی ہے جو ہر بات کا الزام جادو ٹونے پر لگا دیتی ہے؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی کہانی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، میں آپ کے کومنٹس کا انتظار کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، سسرال کی دوسری بہنوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔